کہ اسلام میں پھر سمجھیے کہ اسلام میں منشیہ کی جان کی کیا اہمیت ہے، انسان کی جان کی اہمیت کیا ہے. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. فرض کیجئے میں لکھنؤ کا رہنے والا اور حج کرنے کے ارادے سے میں گھر سے روانہ ہوا، دوپہر بعد روانہ ہوا تھا. میں نے شکرانے کے طور کے اوپر روزہ بھی رکھ لیا تھا. اور کیا آپ نے ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی ندی بہتی ہے، اس کا نام ہے گومتی. اس کے کنارے سے میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا کہ لاؤ یہاں پر نماز کا وقت آ گیا ہے. وہیں پر دریا والی مسجد ہے، لکھنؤ کے رہنے والے جانتے ہیں. میں کھڑا ہو گیا دریا کنارے نماز پڑھنے کے لیے. اب دیکھیے ایک ایک عبادت الگ الگ نہیں ہے، ایک ساتھ تین عبادتیں ہیں، ایک ساتھ تین عبادتیں ہیں. حج کے سفر کے لیے میں روانہ ہو چکا ہوں، میں روزے سے بھی ہوں اور میں نے نماز بھی شروع کر دی ہے. تین عبادتیں ایک ساتھ ہیں، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے. اگر میں گومتی ندی میں غوطہ لگاؤں گا تو حج کا ٹکٹ بھی چوپٹ ہو جائے گا، پاسپورٹ بھی خراب ہو جائے گا، اور غوطہ لگانے سے، ڈبکی لگانے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. میں نماز پڑھ رہا تھا، میں روزے سے تھا، حج کا ٹکٹ میری جیب میں تھا. دیکھیے تین عبادتیں ایک ساتھ ہیں کہ ندی کے اندر سے کسی ڈوبتے ہوئے آدمی کی آواز آئی، ہائے رام مجھے بچاؤ، ہائے رام بچاؤ. اب جو کہہ رہا ہے ہائے رام مجھے بچاؤ، تو ہائے رام خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ ڈوبنے والا مسلمان نہیں ہے. ہائے رام کا نعرہ خود بتا رہا ہے کہ ڈوبنے والا مسلمان نہیں ہے. تو اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں، اگر میں حج کے سفر پر جا رہا ہوں، مگر میں اسلام کو جانتا نہیں ہوں، تو میں کہوں گا اچھا ہے ایک کافر ڈوب رہا ہے اسے ڈوبنے دو. لیکن اگر میں صحیح مسلمان ہوں، میں رسمی مسلمان نہیں ہوں، میں اسلام کے اپدیش کو جانتا ہوں، میں اسلام کی تعلیم کو جانتا ہوں، تو مجھے اسلام کا حکم یاد آئے گا کہ ڈوبنے والا ہائے رام کر کے کہہ کے بتا رہا ہے کہ میں ہندو ہوں، مگر یہ ہندو ہونے کے باوجود بھی اسی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے کہ جس کی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے کہ جس کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، اسی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے کہ جس کے گھر میں چکر لگانے کے لیے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اسلام کا حکم ہے کہ نماز کو توڑ دو. اگر تمہیں سوئمنگ آتی ہے تو غوطہ لگاؤ، روزہ جاتا ہے تو جانے دو، حج کا ٹکٹ جاتا ہے تو جانے دو، پاسپورٹ چوپٹ ہوتا ہے تو جانے دو، سب کچھ جانے دو، مگر ایک منشیہ کے پران کو جانے نہ دو، ایک انسان کی جان کو جانے نہ دو. تو میں اپنے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسلام ہم کو یہ حکم دے کہ نماز جو کبھی توڑی نہیں جا سکتی، روزہ جو کبھی توڑا نہیں جا سکتا، حج جب سفر شروع ہو جائے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، جب وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ہندو کو بچانے کے لیے، ایک مورتی پوجا کرنے والے کے بچانے کے لیے تم نماز کو بھی توڑ دو، روزوں کو بھی چھوڑ دو، حج کو بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، مگر ایک انسان کی جان کو جانے نہ دو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ اسلام کیا ایک بے گناہ ہندو کی جان لینے کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ سوال مسلمانوں کے سامنے بھی ہے اور یہ سوال ہمارے ہندو بھائیوں کے سامنے بھی آنا چاہیے.